میں دعوت فکر دے رہا ہوں چینلوں پہ بیٹھی اس مخلوق کو جنہیں قبر یاد نہیں اور ڈالروں کو دیکھ کے مستانے بن گئے ہیں کہ تم بھڑکا رہے ہو آگ جو مسلمانوں کے کلیجے جلاتی ہے. بجھتی تب ہے کہ جب 295 پہ عمل ہوگا, 295 پر پہرا ہوگا, تحفظ ہوگا, تو پھر مسلم امہ کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے جس وقت گستاخ کو مینار پاکستان پہ لٹکایا جا رہا ہوگا. فتاوی خیریہ علی مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ, اس کی جلد نمبر 1, اس میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس وقت سئل فی نصرانی ذمی تجرع علی الجناب الرفیع المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم بالسب, امام خیر الدین رملی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی یہودی, کوئی نصرانی جسارت کرے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی جناب رفیع میں, شان رفیع میں توہین کرے, فماذا یلزم شرعن, اس کو کیا لازم آئے گا؟ کہتے خصوصاً اذا کان قصدہ غیظ المسلمین, خصوصی طور پر جب وہ بک بک اس لیے کرتا ہے کہ مسلمانوں کے دل جلائے, اس کی سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں فقد صرح علماؤنا بأنہ یجوز الترقی فی التعزیر الی القتل, کہ حنفی اصول ہے کہ اگر تعزیراً بھی کسی کا جرم بنتا ہو تو ترقی کر کے تعزیر میں ایسے کمینے کی سزا قتل بنائی جائے گی. تعزیراً الی القتل, کیوں؟ کہتے ہیں یہ قانون کہاں حنفی لگاتے ہیں؟ اذا عظم موجبہ, جب جرم کا سبب بڑا ہو تو پھر تعزیری سزا قتل تک چلی جاتی ہے. اگلا جملہ سنو, قبر تک ذہن ٹھنڈا رہے گا. امام رملی کہتے ہیں وَأَيُّ شَيْءٍ مِن موجبات التعزیر اعظم من سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں سرکار کی توہین سے بڑا جرم اور کون سا ہوگا؟ اگر تعزیری سزا قتل تک ویسے جا سکتی ہے تو پھر اگر اس کی حد کوئی قتل نہ بھی مانے اور تعزیری سزا مانے تو کہا تعزیراً بھی حنفی اصول ہے کہ جرم بڑا ہو تو سزا قتل تک چلی جاتی ہے, تو ایسے بڑا پھر اور جرم کیا ہوگا؟ اس ذمی کو, اس نصرانی کو جو پہلے کافر تھا, وہ مرد ہو یا عورت, واسیہ ملونہ ہو یا کوئی شیطان, اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. اور اس میں یہ لکھ کے آگے مفتیوں کو بھی سبق دیتے ہیں, قاضیوں کو بھی, گورنروں کو بھی, وزیروں کو بھی, بادشاہوں کو بھی, کیونکہ صف میں مشترکہ ہے ایک چیز, وہ ہے ایمان کی رچھما. امام رملی کے لفظ سنو, کسی کو کملی نہ مارنے دو. امام رملی کیا کہتے ہیں؟ امام رملی کہتے ہیں وَهَذَا الَّذِي تَمِيلُ إِلَيْهِ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ, جو میں کہہ رہا ہوں کہ تعزیراً اس یہودی کو قتل کیا جائے گا, فرمایا یہ وہ فیصلہ ہے ہر مومن کا دل ادھر ہی جھکتا ہے. نفس المومن, مومن کا ضمیر, مومن کا نفس اس طرف میلان کرتا ہے. اور اس میں کہتے ہیں فَيَنْبَغِي لِحُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ قَتْلُهُ, ینبغی یہاں صرف مناسب کے معنی میں نہیں, یاجب کے معنی میں, کہ مسلمانوں کے حکمرانوں پر واجب ہے کہ ایسے یہودی کو قتل کر دیں. کیوں؟ ہم نے آج بھی کہا کہ اگر ایک بھی گستاخ کو سولی پہ چڑھائیں تو پچھلوں کو خبر ہو جائے, اور 295 پر عمل نہیں ہو رہا. امام رملی نے اس زمانے میں کہا, فرمایا کہ میرا نفس اور ہر مسلمان کا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تعزیری سزا بھی قتل ہوگی. کس لیے ضروری ہے؟ فرماتے ہیں کئی لا یتجرع اعداء الدین الى احراق افئدۃ المسلمین بسب نبیہم من الکفرۃ المتمردین. فرمایا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ لٹکے یہودی تو پیچھے کوئی کمینہ نبی کے عاشقوں کا دل نہ جلائے. لفظ سن لو کہ یہ ہے حکم. کہتے ہیں لِكَيْ لَا
यतजर्रा, ताकि कोई जुर्रत ना करे, जसारत ना करे, आदाउद्दीन, दीन के दुश्मनों में से, किस चीज की, इला इहराक अफइदातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के कलेजे जलाने की कोई और गुस्ताख जसारत ना करे। जब पहला लटका देख रहा हो तो पता हो कि लगनी है ये हद, मुझे लटकाया जाएगा, तो फिर मुसलमानों के कलेजे दूसरे कमीने नहीं जलाएंगे। और साथ मिनल काफिर दिल मुतमर्रिदीन, जो मुतमर्रिद बागी काफिर हैं उनको होश आ जाएगा जब मुसलमान किसी कमीने गुस्ताख को लटकाएंगे। तो इस वास्ते उस जमाने की फिका भी यही बोल रही थी। और आज तो हालात ही बड़े बदल गए। आज हो दीन का इल्म रखने का दावेदार और रस्ते बनाए यहूदियों के लिए, नसराइयों के लिए, गुस्ताखों और कमीनों के लिए। इस इल्म की जगह अगर वो कोई और धंधा कर लेता तो अच्छा था। इल्म तो है सरकार की शान के लिए और मकाम मुस्तफा अलैहिस्सलाम के बयान के लिए। इस वास्ते फतावा खैरिया का तो लफ्ज है, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं चैनलों पे बैठी उस मखलूक को जिन्हें कबर याद नहीं और डॉलरों को देख के मस्ताने बन गए हैं कि तुम भड़का रहे हो आग जो मुसलमानों के कलेजे जलाती है। बुझती तब है कि जब 295 ईस्वी पे अमल होगा, 295 ईस्वी पर पहरा होगा, तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो फिर मुस्लिम उम्मा के कलेजे ठंडे होंगे जिस वक्त गुस्ताख को मीनारे पाकिस्तान पे लटकाया जा रहा होगा।